معروف صحافی اور تجزیہ کار وجاہت مسعود نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کو امریکہ کا ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر قرار دے کر اور یوکرین پر روسی حملے کو غلط کہہ کر نہ صرف خارجہ محاذ پر عمران کی حالیہ اقدامات کی نفی کر دی ہے بلکہ ان کے فرمودات سے ملکی مفاد کو پہنچنے والے نقصان پر قابو پانے کی کوشش بھی کی ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں وجاہت مسعود کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کو غیر آئینی قرار دیے جانے اور صدر علوی کی طرف سے وزیر اعظم کی ہدایت پر قومی اسمبلی تحلیل کیے جانے کے بعد ملک ایک ہمہ جہتی اور پیچیدہ آئینی سیاسی بحران کی لپیٹ میں آ گیا ہے، جس سے ملک کے لیے سنگین مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد سیاسی عمل کے دو بنیادی دھارے دیکھنے میں آئے۔ ایک طرف سیاسی جوڑ توڑ اپنے عروج پر تھا تو دوسری طرف حکومت اپنی ممکنہ شکست سے بچنے کے لیے تاخیری حربے اور نیم پختہ انتظامی، سیاسی اور آئینی ہیلے بہانے تراش رہی تھی۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں کے ایک ایک کر کے حزب اختلاف سے جا ملنے اور حکومتی جماعت کے کم و بیش 20 ارکان کی کھلی بغاوت کے بعد مارچ کے آخری ہفتے میں واضح ہو گیا کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ 27 مارچ کو اسلام آباد کے جلسہ عام میں وزیر اعظم نے کاغذ کا ایک ٹکڑا لہراتے ہوئے بتایا کہ یہ ان کے خلاف غیر ملکی سازش کا دستاویزی ثبوت ہے۔ وجاہت مسعود کے مطابق مبینہ سازش کی اس دستاویز کو ابتدائی طور پر انتہائی حساس قرار دیا جا رہا تھا، تاہم اگلے 48 گھنٹوں میں اس حساس مراسلے کی تفصیل سب کے سامنے آ گئی، جس کے بارے میں کم از کم 20 دن تک کسی ریاستی ادارے یا عوام کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو نے ایک ملاقات میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان کو بتایا تھا کہ عمران خان پاکستان کے ریاستی اداروں سے مشاورت کیے بغیر روس سے دوستی بڑھا رہے ہیں، جو امریکہ کو پسند نہیں۔ مبینہ طور پر یہ بھی کہا گیا کہ اگر عمران نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے مبینہ طور پر اس ملاقات کی رپورٹ اپنی حکومت کو روانہ کی تھی۔ ملک کے داخلی سیاسی معاملے میں ایک عالمی طاقت کو ملوث کرنے پر سنجیدہ پاکستانی حلقوں کا رد عمل پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 اپریل کو اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ میں بیان کیا۔ انہوں نے امریکہ کو پاکستان کا سب سے بڑا برآمدی شراکت دار قرار دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کی خواہش ظاہر کی۔ جنرل باجوہ نے یوکرین کے بارے میں روسی موقف کی حمایت کرنے سے بھی انکار کیا۔ بقول وجاہت مسعود، اس سے واضح ہو گیا کہ اعلیٰ عسکری قیادت وزیر اعظم کے خارجہ محاذ پر حالیہ اقدامات سے نہ صرف یہ کہ اتفاق نہیں کرتی بلکہ وزیر اعظم کے فرمودات سے ملکی مفاد کو پہنچنے والے نقصان پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وجاہت بتاتے ہیں کہ اپریل شروع ہوتے ہی متحدہ حزب اختلاف 341 ارکان کے ایوان میں 174 ارکان کی باضابطہ اور 199 ارکان کی مجموعی حمایت حاصل کر چکی تھی، جبکہ 2 اپریل کی شب عمران خان کے عشائیے میں قومی اسمبلی کے 140 ارکان شریک ہوئے تھے۔ ان حالات میں 3 اپریل کا دن نمودار ہوا جب قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہونا تھی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے وزیر قانون فواد چودھری کو مائک دیا، جنہوں نے ایک تحریری بیان پڑھتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کو دستور کے آرٹیکل 95 کے بجائے آرٹیکل 5A کی روشنی میں دیکھنے کی درخواست کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ایک غیر ملکی سازش ہے اور کسی غیر ملکی طاقت کو پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے جواب میں ڈپٹی اسپیکر نے اپوزیشن کا موقف جاننے کے بجائے ایک لکھا ہوا کاغذ نکالا اور اسے تیزی سے پڑھتے ہوئے متحدہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ڈپٹی اسپیکر روانی میں لکھی ہوئی رولنگ پڑھتے ہوئے اسپیکر اسد قیصر کا نام بھی لے گئے، جس سے معلوم ہو گیا کہ رولنگ پہلے سے لکھی جا چکی تھی اور قاسم سوری محض اسے پڑھ کر سنانے کا فرض ادا کر رہے تھے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے کہا کہ کسی غیر ملکی کو حق نہیں کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو اختیار نہیں کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے۔ ڈپٹی اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے سے انکار کرتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔
वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोकी। दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने के चंद मिनट बाद वजीर आज़म इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को कौमी असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दे दी। सदर अलवी ने फौरी तौर पर तजवीज़ मंजूर करते हुए कौमी असम्बली तहलील करने का हुक्म जारी कर दिया। वजीर कानून फवाद चौधरी ने एक बयान जारी किया कि काबीना तहलील कर दी गई है, जबकि आइन की शिक 224 के तहत वजीर आज़म इमरान खान अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। वजाहत मसूद कहते हैं कि पार्लियामेंट से बाहर होने वाले वाक़यात की आइनी हैसियत का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दो टोक अल्फाज में कौमी असम्बली की कार्रवाई से अपने इदारे की ला ताल्लुकी का ऐलान किया है। बकौल वजाहत मसूद सूरत हाल खासी पेचीदा है और लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है, ताहम चंद निकात काबिल गौर हैं। हुकूमत की तरफ से सामने लाए गए मुबैना सिफारती मुरासले के अंदरूनी मुल्क या बैरूनी ज़राए से गैर जानिबदार तस्दीक नहीं हो सकी। 2011 के मेमोगेट स्कैंडल की ही तरह से इस मुरासले का भी अपोजिशन से ताल्लुक साबित नहीं है। हुकूमत ने मुबैना गैर मुल्की साजिश के बारे में अदालत से रुजू नहीं किया और न ही 3 हफ्तों तक कौमी सलामती के किसी प्लेटफॉर्म पर इसे पेश किया। कौमी असम्बली का दफ्तर तहरीक अदम एतमाद को बाज़ाब्ता करार दे चुका था। तहरीक अदम एतमाद को वोटिंग के लिए पेश करने के बाद इसे खिलाफ कायदा करार नहीं दिया जा सकता था। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई ख़त्म करने का यकतरफा ऐलान नहीं कर सकते थे। आर्टिकल 5A के तहत रियासत से गद्दारी का इल्ज़ाम साबित करने के लिए आइनी और कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार नहीं किया गया। आइनी माहिरीन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कानूनी हैसियत बरकरार है और वज़ीर आज़म के खिलाफ इस तहरीक की मौजूदगी में असम्बलियाँ तहलील नहीं की जा सकती। वजाहत मसूद कहते हैं कि हुक्मरान जमात ने कौमी असम्बली में अपनी शिकस्त देखते हुए 3 बड़े खतरात मोल लिए। पहला ये कि मुल्क के अंदर सियासी बहरान के नतीजे में तातुल का शिकार मईशत और रियासती मशीनरी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मफलूज हो गई है। दूसरा खतरा ये कि मुल्क की दाखिली सियासत में गैर मुल्की ताकतों बिलखुसूस अमरीका को बराह रास्त मुलविस करने से पाकिस्तान के खारिजा मफादात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा। तीसरा खतरा यह है कि मुल्की तारीख के तनाजुर में अदालत उज़्मा से फौरी फैसला ना आने की सूरत में मावराए दस्तूर मुदाखलत के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वजाहत मसूद कहते हैं कि अगरचे लम्हे मौजूद में इमरान खान और इनके हामी साजिश के नाम पर बहरान की साजिश खड़ी करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन वसी तर तनाजुर में ये कशमकश बिला आखिर इमरान खान की नाकामी पर मुंतज होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।